چاند کا امکان نہیں تھا، کیونکہ چاند میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چاند اپنی تاریخیں کیلنڈر بنا کے خود بتا رہا ہوتا ہے، جب بلند ہوتا ہے نا آسمان پہ، جب 14ویں کا ہوگا تو کسی میں دم ہی نہیں ہے کہ اس کو پہلی کا چاند بول دے، صحیح ہے نا؟ پھر جب غائب ہوگا تو یقیناً اگلا مہینہ ہی شروع ہو رہا ہے، اس میں کوئی دنیا کی طاقت یہ کر نہیں سکتی تھی کہ اگلا مہینہ شروع نہیں ہو رہا، تو اس میں گھپلے کا امکان تھا ہی نہیں۔ اس لیے اسلام نے اصل رکھا چاند کے سال کو، اور دوسرے نمبر پہ رکھا شمسی سال کو، کہ سورج کا سال ہے وہ دوسرے، لیکن اسلام کی جو بیسک عبادتیں ہوں گی کس پہ ہوں گی؟ وہ چاند پہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت میں ہر طرح کی غلامی اللہ تعالیٰ کی، اپنے آپ کو مکمل خدا کے حوالے کر دینا، اس عمل کو آسان لفظوں میں عبادت کہا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی وجہ سے بے سکونی، پریشانیاں، مشکلات۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ آیت یاد کر لیں قرآن مجید کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا بھائی، اپنا خیال رکھا کرو۔ کہتے ہیں نا آج کل ایک ڈائلاگ ہے، کہیں بھی کوئی رخصت ہو رہا ہو، جا رہا ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ میں اس میں ایک لفظ اضافہ کر دیتا ہوں، اپنے خرچے پہ، کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ، کیونکہ آج کسی کو مشورہ دو نا تو وہ بعد میں پیسے مانگنے آ جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا اس لیے۔ لیکن جب آپ کسی سے کہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا، تو کیوں کہتے ہیں یہ؟ کہ بعض دفعہ انسان خود اپنا خیال نہیں رکھتا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے وہ۔ ہم نے ایسے ڈاکٹرز دیکھے ہیں جو ساری زندگی لوگوں کا علاج کرتے رہے، اپنے آپ کو بھول گئے، جس بیماری کے اسپیشلسٹ تھے اسی میں ان کی موت واقع ہوئی، اپنا خیال نہیں رکھا انہوں نے۔ لوگوں کو نصیحت کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول گئے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ دوسروں کو برائیوں سے روکتے روکتے خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ تو اس سے اتنی بات تو پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، بعض دفعہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اپنے آپ سے۔ بہت زیادہ پیسہ آیا، قرآن نے کہا اعتدال سے خرچ کرو۔ آپ کی طبیعت میں اسراف تھا، آپ اڑا رہے ہو، پیسہ اڑا رہے ہو، یہ بھول گئے کہ یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، کل آپ پر حالات بھی آ سکتے ہیں، اور وہی ہوا، آپ پہ حالات آئے تو لوگ آپ سے کیا کہیں گے؟ یار تم نے لوگوں کا خیال کیا مگر اپنے آپ کو تم بھول گئے، اپنا خود کو بھول گئے کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ تبھی تو قرآن نے کہا نا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو، اتنے کنجوس بھی مت بنو، اور ایسا اڑانا بھی مت شروع کرو کہ کل لوگوں کے سامنے تمہیں ہاتھ پھیلانا پڑے۔ تو یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کا خیال کرتے کرتے یا کسی بھی وجہ سے، بعض دفعہ خیال نہیں کر رہا ویسے ہی، کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے آپ کو بھول جائے؟ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے ہوتی ہے، حتیٰ کہ کسی اور سے بھی اگر اس کو محبت ہوتی ہے تو وہ اپنی وجہ سے ہوتی ہے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو انسان جتنا خیر خواہ اپنا ہے، جتنا اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اتنا کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اب آپ بتاؤ اس سے بڑا بے وقوف، برلے درجے کا احمق کون ہوگا جو اپنے سب سے محبوب ہی کو بھول جائے، جو خود اس کا اپنا آپ ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، اس زمانے میں لوگ اپنے آپ کو واقعی بھول چکے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو نہیں جی ہمیں تو سب سے پہلے یاد رہتا ہے کہ میں ہوں۔ جب شادیوں میں کھانا کھلتا ہے تو سب سے زیادہ اسپیڈ اپنے آپ کی ہوتی ہے یا کسی اور کی ہوتی ہے؟ بولو نا، کیا ہو گیا بھائی؟ اپنے آپ کی اسپیڈ سب سے، تو اپنے آپ کو تو انسان کیا کرتا ہے؟ یاد رکھا ہوا ہے اس نے۔ تو خوب سمجھ لیں، قرآن میں جو اللہ نے کہا نا کہ لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، کب بھولتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں ابھی۔ تو وہاں بھولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کو بھول جاتے ہیں، یہ کوئی بھی، یہ تو کتے بلی بھی نہیں بھولتے۔ خواہشات کی غلامی آپ کو اپنا آپ بھلا دیتی ہے، آپ خواہشات کی غلامی میں بھول جاتے ہو کہ اس خواہش کو پورا کرنے سے میرا نقصان ہو رہا ہے، تو اپنا آپ تو بھول گئے نا آپ۔ جب شادیوں میں کھانا کھلا اور سب سے زیادہ اسپیڈ آپ کی تھی، اس کا مطلب آپ اپنا نفع بھول گئے کہ اس سے میری عزت جا رہی ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے، اتنا کھانے سے صحت کو کوئی فائدہ، نقصان ہی ہے۔ جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں، کھا لیا کھائے جا رہے ہیں، تو آپ اس وقت حقیقت
دیکھنے میں تو آپ نے اپنے آپ کو یاد رکھا ہوا ہے، ایک نوالا بھی نہیں چھوڑ رہے آپ، لیکن حقیقت میں آپ اپنے آپ کو بھول گئے ہو۔ کیوں بھول گئے ہو؟ آپ اس کے سائیڈ افیکٹ پہ غور ہی نہیں کر رہے کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ مجھے قبر کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ بات کھانے پہ آئی ہے، 2 جملے آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھو ہمارے نا سلام دعا ڈاکٹروں سے بھی ہے، حکیموں سے بھی ہے، علماء سے بھی ہے، ہر طبقے سے ہوتی ہے، اور میڈیکل سائنس میں مجھے ویسے ہی ذاتی دلچسپی ہے۔ آپ کے خلاف ایک عورت نے اس میں آپ نے کہ اگر ماں کو طلاق دی، ہاں وہ میں نے ویڈیو یہ ہے کہ یہ دیکھو مفتی کہہ رہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ اگر کہہ دیں وہ طلاق دو تو طلاق دے دو، اس پہ اسٹاپ کر کے اس نے آگے ریکارڈ کروا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اب کوئی غیر مسلم یہ کرے، قرآن کہہ رہے لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، اور اسٹاپ، اور اس آیت کا ٹکڑا چلا دے کہ دیکھو قرآن تو کہہ رہے نماز کے قریب مت۔ وہ خاتون نے یہی کیا، میں نے آگے پوری اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے کہ کس شرط پہ ہے، یہ کن صورتوں میں ہے، فقہا نے اس کی کیا تفصیل بیان کی ہے، وہ پوری تفصیل اس نے حذف کر دی۔ اور اس میں پوری میں تو یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر ماں باپ کہتے ہیں تو مت دو، بلکہ پہلے تحقیق کر لو، علماء سے رابطہ کر لو، پوچھ لو کہ ماں باپ کا یہ مطالبہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ پورا کلپ ہی اسی پر ہے، تو اس نے آدھا چلا کے مارکیٹ میں وائرل کر دیا۔ اس عورت پہ تو مجھے اشکال نہیں ہے، اشکال ان احمقوں اور بے وقوفوں پہ ہے جو اس کو لائک کر رہے ہیں اور مجھے گالیاں دے رہے ہیں۔ ابے پاگلو، پہلے پوچھ تو لو، تحقیق تو کر لو یہ آپ پوری بات پہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں میری عمر 22 سال ہے، پڑھائی ختم ہونے 3 سال بعد، 4 سال پہلے رشتہ طے ہوا تھا، لیکن گھر والے پڑھائی کے بعد شادی کر کے ساتھ ابھی گدے پہ بیان ہوا نا، وہ دوبارہ سن۔ دیکھو شادی سے پہلے جب بھی ریلیشن ہوگا نا، شادی کے بعد پھر نکاح ناکام ہے 99%۔ تبھی گوروں میں طلاقیں بہت ہیں، کیونکہ انڈرسٹینڈ کرتے کرتے نا ایک سے انڈرسٹینڈنگ پہلے ہو سے شادی کو۔ یہ ہمارے لبرل انٹیاں اس طرح کی باتیں آج کل ٹی وی میں واقع بھی کر رہی ہو۔ ایکچولی کوئی بچوں کے کھیل تو پہلے آپ سمجھیں کیسا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، تو پہلے اس کو سمجھ، اسی کو ماں باپ بھی بول رہے ہوتے ہیں جاؤ سمجھنے کے لیے قائد اعظم کے مزار پہ چلے جاؤ، سمجھو، پہلے ایک وزٹ کر لو، دبئی کا ایک ٹور لگا کے آ جاؤ، پہلے سمجھو۔ ابے بھائی ہمارے ماں باپ کی شادیاں ہوئی، دادا دادیاں نانا نانیاں، صدیوں سے جو ہو رہا ہے وہ بغیر سمجھے ہی ہو رہی ہیں، اور ایسی کامیاب شادیاں ہوتی تھیں۔ اب سمجھ کے انگریز سمجھ کے شادی کرتا ہے، 50 سال تک سمجھتا رہتا ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں سمجھنے میں۔ وہ ماں باپ کی شادی میں کرسیاں لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شادی ہوئی اور جھگڑے شروع، طلاقیں۔ اتنا ڈیورس ریشو ان ملکوں میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، اور ہمارے ہاں جو لبرل لوگ ہیں ان میں طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے، کیونکہ سمجھتے ہیں پہلے ایک دوسرے کو۔ تو یہ بیکار کی باتیں، پہلے سمجھنا ممکن ہے ہی نہیں۔ ہاں اتنا کر لو، بالکل اجنبی کی جگہ شادی ہو رہی ہے، ایک آدھ دفعہ فون پہ بات کر لی، اپنی ترجیحات بتا دیں، جیسے ایک دیندار آدمی ہے وہ اتنا بتا دے، بھائی میں پردے پہ، میری جب بھی شادی ہوئی ہے نا تو میں نے 3 باتیں لازمی، نماز پہ کمپرومائز نہیں، بے نمازی عورت کو میں نہیں برداشت کر، بے پردہ میرے ساتھ نہیں، امپاسبل۔ نمبر 3 نماز ہو گیا، اور کیا ہے؟ پردہ اور صفائی، گھر کو بھنگی خانہ نہیں بنانا ہے۔ تو باقی میں نے کہا بھائی سب کچھ برداشت، گھر میری خدمت کرو ٹھیک ہے، نہیں کرو 3 اور ہیں، نہیں بھی ہوتی تو بھی میں اس معاملے میں بہت براڈ مائنڈیڈ ہوں۔ میرے گھر میں کھانا پکا ہوا وہ کھا لوں گا، نہیں ہے ہوٹل سے منگوا، اس میں کبھی ٹارچر نہیں کرتا، بہت اللہ ڈلہ۔ جس گھر والوں نے جانا ہے اپنی اماں کے ہاں، میں کے جانا ہے چلو بھائی، یہ رکشے کا کرایہ، ان ڈرائیو کا کرایہ، جتنے دن رہنا رہ کے آ، اس میں کیا ہوں؟ براڈ مائنڈیڈ۔ ویسے 4 کے بعد براڈ مائنڈیڈ ہی ہوگا آدمی، اور کیا ہوگا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو یہ بھی 4 شادیوں کا فائدہ ہے نا، عورت کو بھی آدمی کھلی چھوٹ دے دیتا ہے کہ بھائی اب ایک ہوتی ہے تو پھر وہ اسی سے ساری امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہی خدمت بھی یہی کرے گی، کھانا بھی یہی پکائے گی، یہی صاحب مہمانوں کو، رشتہ دار آ رہے ہیں ان کو بھی، تو اس پہ بھی بہت بوجھ ہوتا ہے۔ تو یہ 2-3 کا فائدہ یہ عورت کو بھی ہوتا ہے۔ خیر، لیکن ویسے میں پھر بھی اس میں بہت کھلے دماغ کا آدمی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں مرد کو ایسے ہی ہوں کہ ٹائم پہ کھانا مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا، ہاں یہ اس پہ غصہ آتا ہے کہ مجھ سے وعدہ کر لیا کہ کھانا بن رہا ہے اور میں انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں اور پھر نہ بنے، پھر آدمی کا سارا شیڈول آؤٹ ہو جاتا، سارے دن کی روٹین خراب ہو جائے، اس پہ تو پھر کھوپڑی گھومنا بنتا ہے نا۔ پھر میں وہ والے بیانات اپنے سنتا ہی نہیں جن میں اخلاقیات کی مار دھاڑ والے بیان۔ خیر، تو 2-3 چیزوں میں جیسے دیندار آدمی کی ترجیحات یہی ہیں کہ بھئی پردہ ہو، نماز ہو، گھر میں طہارت کا، صفائی ستھرائی کا۔ تو اب یہ براہ راست اگر اجنبی جگہ شادی ہو رہی ہے تو براہ راست یہ بات ہو جانی، ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ بعد میں جب پردہ کرائیں اور سختی کریں تو بولیں یار یہ تو مولوی متشدد ہے۔ نہیں بھائی، پردے پہ کمپرومائز، کیونکہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر پردے کا تعلق صرف آپ کی بیگم سے نہیں ہے، کل آپ کی بیٹیاں پیدا ہوئی نا، قسم اٹھوا لو مجھ سے،
اگر آپ کی وائف پردہ نہیں کرتی ہے وہ کبھی بھی پردہ نہیں کرے، الا ماشاءاللہ کسی ایک کو اللہ 100 میں کسی ایک کو اللہ ہدایت دے تو وہ نہیں کریں گی پردہ۔ بیٹیاں ماں کو دیکھ کے پردہ کرتی ہیں، باپ کی ترغیبات پہ کوئی اثر نہیں ہو، چاہے مولوی ہو، مفتی ہو، بزرگ ہو، جو بھی ہو۔ ماں اگر پردہ کر رہی ہے، ابھی ہمارے ایک دوست ہیں ان کی 3 شادیاں ہیں، تو وہ چوتھی کر رہے ہیں کسی بے پردہ خاتون، کہہ رہے ہیں یار وہ ضرورت مند ہے لیکن پردہ نہیں کرتی۔ میں نے کہا نہیں، یا تو پہلے اس سے ایگریمنٹ کر لو کہ پردہ کرے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کیوں، کیا خرابی؟ میں نے کہا اس کی وجہ سے آپ کی پچھلی 3 بیویاں بھی پردہ اتار دیں گی، اس کا پورا خطرہ موجود، کیونکہ وہ کہیں گی ان کے لیے اصول کچھ اور ہمارے لیے اصول، اگر یہ آپ اتنے غیرت مند ہو تو اس کو کیوں اجازت دی ہوئی ہے؟ اس کا امکان ہے۔ اور میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کی 3 بیگموں نے پردہ چھوڑ دیا، بیٹیاں بھی گئیں ہاتھ سے۔ یہ بڑا سینسیٹیو دور چل رہا ہے، ایک طرف ہو جاؤ یا ادھر یا ادھر۔ پہلے زمانے میں بیچ کے لوگ ہوتے تھے، آدھے دیندار آدھے بے دین، ایسا جیسے یورپ امریکہ میں ایسا نہیں ہے کہ آدھے دیندار آدھے بے دین، یا تو پورا نیک ہوگا یا پورا برا ہوگا۔ وہاں پہ میں گیا ہوں نا، میں جب امریکہ گیا تو میں نے سارے نیک لوگ ہو گئے، اتنے نیک لوگ، سب کی داڑیاں، نمازیں، اور سارے حافظ بچے، سب کے بچے ماشاءاللہ امریکہ کینیڈا میں مسلمانوں کے بچے حافظ بن رہے ہیں، سارے نیک۔ میں نے کہا تم لوگ تو ہم لوگ سے بھی زیادہ نیک ہو گئے کافر ملک میں رہ کے۔ تو انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ جن سے مل رہے ہیں نا، جو لوگ آپ کو بلا رہے ہیں وہ ہیں جو دین پہ ہیں، تو پورے دین پہ ہیں وہ، کیونکہ یہاں جو پورا دین پہ نہیں ہوتا پھر وہ پوری بے دینی پر ہوتا ہے، وہ بریکیں فیل ہوتی ہیں، پھر وہ شراب کباب کی طرف جاتا ہے، کیونکہ یہاں لمٹ وہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو فلم دیکھ کے آ رہا ہوگا، ایک دوست نے بتایا کہ میں فلم دیکھتا تھا سینما میں، نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے نماز پڑھنے جاتا تھا، پھر آ کے واپس سینما میں بیٹھ جاتا تھا، پھر اسٹوری پوچھ رہا ہوتا تھا یار بیچ کا ذرا پارٹ بتانا۔ دونوں پروگرام کیا چل رہے ہیں؟ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو عمرے پہ جاتے تھے لوگ، وی سی آر لے کے آتے تھے، وی سی آر لے کے آ رہے ہوتے تھے عمرے پہ جا کے، کیا لے کر آ رہے ہیں؟ وی سی آر لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہاں دونوں پروگرام چلتے ہیں۔ ان ملکوں میں آپ کے لیے اپنا دین بچانا بہت مشکل ہے، تو آپ کو پورا نیک بننا پڑتا ہے، ورنہ اولاد آپ کے ہاتھ سے گئی۔ تو اس لیے مجھے وہاں جو نیک ملے تو بڑے اعلیٰ درجے کے نیک ملے، نوجوان ماشاءاللہ وہاں پہ امریکہ میں، کینیڈا میں اور یورپ میں ایسے زبردست ماشاءاللہ پڑھے لکھے لڑکے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر، ایسے ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کوئی بخاری کا شیخ الحدیث ہے یہ۔ تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہے اب، یعنی اسی طرح یہاں بھی ہوتا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کی ایک بیگم بھی بے پردہ ہے تو آپ کا تو گزارا ہو جائے گا آگے۔ بچے پھر 99% چانس ہے کہ اماں کو فالو کریں گے، اور پردہ بیٹیاں وہ پردہ نہیں کریں۔ تو اگر آپ ان سب چیزوں پہ کمپرومائز کیا ہوا ہے تو اس لیے میرے بھائی ابھی بیچارے کے اس کا تو کہہ رہے میرا تو مسئلہ وہیں رہ گیا نا، 3 سال سے جو اٹکا ہوا ہے وہ تو ہم نے اور اٹکا دیا، 10 منٹ کے لیے اور اٹکا دیا۔ کہہ رہے گھر والے پڑھائی کی بات منگیتر وغیرہ پہ نکاح نہیں ہمیں شامل ہو، اور منگیتر بھی راضی ہے، میں گھر والے دیکھو فیک نکاح کے اوریجنل نکاح کے بعد میں فیک نکاح بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک ویسے کر لیا ایک دنیا کو دکھانے کے لیے، یہ دوسرا فیک ہوگا۔ لیکن میں آپ کو اس کا مشورہ اس لیے نہیں دوں گا کہ جب منگیتر کے ساتھ چھپ کے آپ نکاح کر لیتے ہیں تو آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا، اس لڑکی کی زندگی، یہ میرے پاس چیزیں کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہوتی، وہ مشاہدے پر مبنی۔ لڑکا جب لڑکی کو شادی سے پہلے استعمال کر لے پھر اکثر و بیشتر وہ لڑکی سے جان چھڑانا شروع کر، پھر وہ اس کو عذاب سمجھنا شروع۔ ابھی تو آپ کے جذبات ہیں نا، ڈیٹیں لگ رہی ہیں، آپ اس کے قریب نہیں گئے ہو، فزیکل ریلیشن قائم نہیں ہوا، تو اب فزیکل نہیں ہوئے اس کے ساتھ، تو اب تو آپ ماشاءاللہ کاش رخصت جب ہو گئی نا تو اس کے بعد آپ بولو گے کوئی دوسرا پیس تلاش کر۔ یہ بات شاید ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی۔ میں نے جب میں بہت زیادہ کال سنا کرتا تھا تو لڑکیوں کے فون آتے تھے، ہم سے ایک شخص محبت کرتا ہے، چھپ کے نکاح کرنا چاہتا ہے، میں ان کو منع کرتا تھا مت کرو یہ کام، کیونکہ تمہیں استعمال کر کے چھوڑے گا۔ وہ نہیں مانتی تھی اور پھر وہی ہوتا تھا، پھر چھوڑتا بھی نہیں تھا، نہ طلاق دیتا تھا اور نہ رکھتا تھا۔ تو بھائی چلو کورٹ سے ایسی صورت میں تو خلا جائز ہے، یہ تو ویلڈ ریزن ہے نا، لیکن کورٹ میں خلا کیسے؟ کوئی نکاح نامہ ہی نہیں ہے، کورٹ کیس ہی نہیں سن رہی، کہاں جائے گی وہ؟ برباد ہو گئی زندگی، کسی اور سے نکاح کرے گی طلاق لیے بغیر، وہ زنا ہوگا۔ تو بہت نے تو اب شروع کر دیا، دوسرے مرد سے نکاح کر لیا، ماں باپ نے جہاں بتایا، پرانا والا نے چھوڑا نہیں ہے، اب اللہ کی نظر میں وہ زنا کر رہی ہیں، سوسائٹی، وہ شوہر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری بیوی ہے۔ تو یہ سارے گند جبھی کھڑے سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں جب یہ چھپن چھپائی والا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہاں کوئی لڑکی میچور ہو، 35-40 سال کی ہو، بیوہ ہو، طلاق یافتہ ہو، اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہو اور کانفیڈنس بھی ہو، وہ مردوں کو جانتی بھی ہو، اس کی بات ایک الگ ہے، لیکن نوعمر لڑکیوں کو ہم یہ کبھی بھی مشورہ نہیں دیتے۔ تو اس لیے آپ اپنے ابا اماں کو راضی کریں بس، یہ اور کوئی حل نہیں۔ آپ سے مطلب پوچھ رہے ہیں کہ مجھے رمضان میں بہت وسوسیاں ہوتی ہیں، وہی جیسے روزہ غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ وسوسوں کا علاج ڈاکٹر کے پاس جاؤ،
پچھلے دفعہ بھی میں نے بتایا تھا نا، چماٹے مرواؤ، چماٹے مرواؤ. لوگ کہتے ہیں بیچارے نے لکھا مفتا دیا. بھائی آپ نے اپنا علاج، خصوں کا علاج یہ ہے کہ وسوسے سوچنا چھوڑ دو. وضو کیا، بس یوں کیا، نکل کے آ گئے. شیطان کہے گا یہ جگہ سوکھی رہ گئی، بول اللہ قبول کر. روزے کے بارے میں وسوسہ آیا، پتہ نہیں روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا. بھائی بھولے سے کھا بھی لو تو نہیں ٹوٹتا، وسوسے سے کہاں سے ٹوٹے گا؟ تو اتنی سی بات بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب وہ سمجھنے کے لائق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں ان کے درمیان رہائش. میں 4 سال قبل اپنی دنیاوی امریکہ گیا اور مجھے مساجد زیادہ تر فرسٹ جنریشن نسل تعداد میں ہونے کے باوجود مساجد میں یہاں رہ کر دینی کام اور غیر مسلموں کو دعوت دی جا سکتے طور پر بہتری ہے. کیا ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے میں رہائش؟ دیکھو یہ حدیث میں جو آتا ہے نا، اس مسلمان سے بری ہو جو مشرکین کے درمیان رہائش اختیار کرے، صحیح ہے یہ، لیکن اس سے مراد دار الحرب ہے، جن سے جنگ ہو رہی ہو. جیسے مکہ میں جو مشرکین کے درمیان رہتے تھے وہ اپنے دین پر چل نہیں سکتے تھے، قرآن نے ان کو حکم دیا ہجرت کر کے آؤ مدینہ، اور تاکہ اسلام پر عمل کرو. وہاں ان کے لیے عمل کرنا ممکن نہ نماز پڑھ سکتے تھے، نہ روزہ رکھ سکتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ ان ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، ہجرت کرو وہاں سے. تو اب جو غیر مسلم ممالک ہیں وہ اس نوعیت کے نہیں ہے کہ وہاں پہ دین پہ چلنا ناممکن ہو گیا ہے آپ کے لیے. آپ خود بتا رہے ہیں امریکہ میں بڑی بڑی مسجدیں ہیں، مکہ میں جہاں یہ آیت، جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہاں تو ایک مسجد بھی نہیں تھی، گھر میں نماز پڑھنا مشکل تھا. تو اب غیر مسلم ملکوں میں اب وہ مذہبی ریاستیں نہیں ہیں، پہلے ایک مذہبی ریاستیں ہوتی تھیں، اب سیکولر اسٹیٹس ہیں. سیکولر ریاست کا مطلب یہی ہے کہ ہر شخص کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی اجازت ہے. تو اس لیے وہاں سے ہجرت کرنا فرض نہیں ہے، وہاں رہنا بھی جائز ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب اگر کوئی وہاں رہتا ہے اور وہاں پر اپنے دین پر عمل کر سکتا ہے تو جائز ہے، لیکن اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے جس کو یہ خطرہ ہو کہ میں یا میری اولاد خراب ہو جائے گی. میں تو اب امریکہ کی میرا خیال ہے کوئی بہت چند اسٹیٹس ایسی ہوں گی جو میں نے نہیں دیکھی ہوں گی، ہر جگہ میں تقریباً جا چکا ہوں. تو وہاں ایسی اسٹیٹس بھی ہیں جہاں آپ رہو گے تو آپ اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. ایسے واقعات میرے سامنے آئے کہ یہاں ہمارے بچے بہت نیک تھے، ہم نے جب موو کیے دوسری اسٹیٹ میں گئے تو وہاں مرتد ہو گئے بچے. لیکن وہاں ایسے ہی اسٹیٹس بھی ہیں، ایسے جگہ بھی ہیں جہاں آپ یہاں سے بھی زیادہ اچھے مسلمان بن جاؤ گے، چاروں طرف نیک پرہیزگار لوگ رہتے ہیں. تو آپ نے اس جگہ کو، ایک صاحب نے یہ حماقت کی، اچھی بھلی ان کے بیوی بچے پل رہے تھے، ان کو ایک دوسری اسٹیٹ میں تنخواہ زیادہ مل رہی تھی، لیکن وہاں مسلمان نہیں تھے، وہ موو ہو گئے. انہوں نے خود بتایا، کہہ رہے میں وہاں موو ہوا ہوں زیادہ تنخواہ کے چکر میں، تو میری بیگم بھی ہاتھ سے گئی، بچے بھی ہاتھ سے، سارے ملحد کافر مرتد بن گئے وہ. تو اب ایسا نہیں ہے دنیا میں، بلکہ یہ پاکستان میں بھی ہے. پاکستان میں ایسے علاقے ہیں آپ وہاں جا کے رہو گے آپ زانی بن جاؤ گے، شرابی بن جاؤ گے. ایسے علاقے بھی آپ وہاں رہو گے آپ سے زیادہ کوئی نیکی نہیں ہو. تو اب یہ وہ والا حساب نہیں ہے. تو نبی کی جو حدیث ہے نا، جو مشرکین کے بیچ میں رہتا ہے میں اس سے بری ہوں، تو وہاں وہ مشرکین مراد ہیں جہاں رہ کر آپ اپنے مذہب کو فالو کر ہی نہیں سکتے. حرام کھانا پڑے گا آپ کو. پہلے حلال گوشت بڑا مشکل سے ملا کرتا تھا، 20 سال لوگوں نے سبزیاں کھائی ہیں جو پرانے مسلمان وہاں جو نیک گئے ہیں، لیکن جو بہ گئے وہ سور بھی کھانا شروع کر دیا، انہوں نے خنزیر کھانا شروع کر دیا. تو اب ایسا نہیں ہے، اب حالات جو پہلے لوگ ہیں ان کی قربانیوں سے حالات تبدیل ہو چکے. تو اب 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو وہاں جائیں گے تو ان کو خطرہ ہے کہ ہم یا ہماری اولاد کا دین برباد ہو جائے گا، ان کے لیے وہاں رہنا حرام. ایک وہ ہیں جن کو یہ خیال ہے کہ ہم وہاں رہیں گے تو اپنے دین کو، اپنی اولاد کے دین کو بچا لیں گے، ایسے علاقے میں رہیں گے بچ جائیں گے، ان کے لیے رہنا جائز. اور ایک وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ہم اگر وہاں گئے تو نہ صرف اپنی اولاد کو بچائیں گے، ہم دین کی دعوت اور تبلیغ کر کے دوسروں میں بھی دین پھیلائیں گے، ان کے لیے وہاں جانا ثواب ہے. میں پرسوں ایک تبلیغی بزرگ سے مل کر آیا ہوں، نام لینے میں کوئی حرج نہیں، حضرت سلمان حیدر صاحب بڑے بزرگ ہیں. تو وہ آسٹریلیا گئے ہی اس لیے پوری فیملی کو لے کر کے وہاں دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے. بزرگوں نے مشورہ دیا، رائیونڈ کے بزرگوں نے، آج سے 30-40 سال پرانی بات ہے، پوری فیملی کو لے کے موو ہو گئے. اتنا ماشاءاللہ انہوں نے دعوت کا کام کیا، میں ان کے گھر بھی رہا ہوں، بچے ماشاءاللہ سارے نیک صالح پرہیزگار، اپنے پورے خاندان کو بچایا. ایک دن ان کے کسی ریلیٹو نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں یہودی رہتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار تم لوگ کا نظام بہت اچھا ہے، پوری فیملی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بہو ہیں، داماد ہیں، ہمارا تو سارا سیٹ اپ خراب ہو گیا. تو ایسے لوگوں کے اب میں ان کو مشورہ دوں گے آپ آسٹریلیا چھوڑ کے آ جائیں، ہے بھائی. تو جو آسٹریلیا میں مسلمان ہیں وہ تو اور گمراہ ہو جائیں گے. تو کچھ لوگوں کے لیے تو وہاں رہنا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے، کچھ لوگوں کے لیے جائز ہے، کچھ لوگوں کے لیے حرام ہے. تو یہ ایک ہی لاٹھی سے نہیں سب کو ہانکا جا سکتا. اور کچھ بھی نہیں ہے، کمانے کے لیے بھی اگر گئے ہو لیکن دین محفوظ ہے تو یہ بھی مستحب ہے، کماؤ، پیسہ بھیجو، مسلمانوں کی غربت دور ہوگی.
سمجھتے ہو؟ کیونکہ غربت جو ہے نا اس زمانے میں پہلے جیسا لوگوں میں توکل نہیں ہے. آج اگر اپنی حماقتوں سے آپ غریب بن گئے نا تو دنیا نہیں چھوڑتی آپ کو. بیوی چھوڑ کے صرف بیوی چھوڑے گی آپ کو, یعنی چھوڑنے کا مطلب چھوڑ کے چلی جائے گی. کیا ایک مسلمان کے لیے جائے مفتی سے میری عمر 26 سال ہے, میں نے حالیہ 16 سالہ تعلیم مکمل کی, تو شریعہ میں داخلے کا خواہش مند ہوں. جامعہ تو فی الحال ذریعہ آمدن دستیاب ہے, وہ صبح کے اوقات میں ہے. آپ کے خیال میں 4 سالہ پروگرام کے ساتھ شام کے اوقات میں کی جا سکتی ہے, اور کیا ایسا کرنا جب کوئی اور ذریعہ معاش نہ ہو مناسب؟ میں شادی شدہ بھی نہیں اور اس سے میں شادی بھی کرنا چاہتا ہوں. دیکھو آپ کلیت الشریعہ میں ایڈمیشن لے لیں, صبح کے وقت میں, شام کو جاب کریں, کچھ بھی کریں, جامعہ والے منع نہیں کرتے. جو پوسٹ گریجویشن جو گریجویٹ طلبہ ہیں ان کے لیے ہے یہ, کم از کم بیچلر ہوں, بی اے کیا ہوا انہوں نے, تو آپ کا ایگزام ہوگا. اگر آپ کے نمبر اچھے آئے تو وہ آپ کو 4 سالہ عالم کورس کروائیں گے. وہ صبح کے وقت میں ہوتا ہے, تو شام میں اگر آپ ان سے یہ پرمیشن لیں کہ میں جاب کرنا چاہتا ہوں تو میرا خیال ہے وہ اجازت دیں گے آپ کو کہ آپ ٹھیک ہے شام کے وقت میں جاب کر لیں اور شادی مادی کر لیں شام کے وقت میں, اور صبح آپ کیا کریں, پڑھ لیں. تو اچھی بات ہے. یہ صاحب ایک بزرگ صاحب کشف ہیں, لوگ کہتے ہیں اس کے پاس صحابہ آتے ہیں, بولتا ہے وہ کہ ایسے بہت سارے لوگ آئے ہیں کہ میرے پاس صحابی جن آیا ہے جو نبی کے دور کے جنات تھے. تو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں, تو صحابہ ان کے پاس کیوں آئیں گے؟ مسجد میں مانگنے والے, دیکھو جو نبی کی محبت میں کرنے کا کام ہے نا, کرنے, وہ درود شریف کی کثرت ہے. میں نے اپنے بڑوں کو, بزرگوں کو دیکھا ہے, جب مسجد نبی جاتے ہیں نا, عصر سے مغرب صرف درود پڑھتے ہیں. اور جمعے کے دن بھی ہم نے اپنے بڑوں کا معمول دیکھا ہے, اپنی میٹنگ چھوڑ دیتے ہیں وہ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن آپ نے درود کی زیادہ فضیلت بیان کی. میں نے اپنے بزرگوں میں معمول دیکھا ہے کہ عصر سے مغرب کوئی میٹنگ نہیں, صرف درود شریف پڑھتے ہیں. تو نبی کی محبت میں یہ کام کیا جائے, نبی کی محبت میں اطاعت. نبی کی محبت میں پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ سے میری ملاقات ہو رہی ہے, حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہو رہی ہے, فلانے سے ہو رہی ہے. کیا بنا لیا تم لوگوں نے یار. لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھو کہ ذکر اذکار سے یہ دور ہوں گے, جماعت سے نماز تک نہیں پڑھ رہے ہوتے یہ لوگ. آپ تحقیق کر لینا ان کی, جن کو صحابہ مل رہے ہیں نا, مسجد کی جماعت گول ہوگی. تو اسلام نماز پابندی سے پڑھنے کا نام ہے, ذکر اذکار, تسبیحات, گناہوں سے اجتناب, اور اگر اللہ نہ کرے کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے آدمی, توبہ کی توفیق مل جائے. بس یہی چیزیں ہیں اسلام. مسجد میں مانگنے والے نوجوانوں پر آپ کی طرف سے ممانعت آئی ہے, کیا وہ خواتین مسجد میں بیٹھی ہیں تو خیرات دینا؟ دیکھو مسجد کے اندر اپنی ذات کے لیے مانگنا جائز نہیں, مسجد کے باہر مانگنا اگر کوئی مستحق ہو تو اس کے لیے گنجائش ہے, مسجد کے باہر چاہے خاتون ہو چاہے آدمی, لیکن مسجد کے اندر اپنی ذات کے لیے مانگنا جائز نہیں, کیونکہ نبی نے فرمایا اپنی گمشدہ چیز کا اعلان بھی مسجد میں نہیں کر سکتے آپ, حالانکہ وہ تو آپ کی اپنی ہے, تو بشرطے کہ مسجد کے باہر گمی ہو. اگر مسجد میں ہی گمی ہو تو پھر کر سکتے ہیں. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ جو مسجد سے باہر اگر مانگ رہا ہے تو اس کے لیے مانگنا جائز ہے, بشرطے کہ وہ مستحق ہو. مستحق کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس 2 وقت کی روٹی ہے, اس کے لیے مانگنا جائز. ہاں بیماری کے علاج کے لیے مانگ رہا ہے ایک الگ بات ہے, اگر علاج کے پیسے نہیں ہیں ٹھیک ہے. لیکن آج کل جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پروفیشنل ہیں. دیکھو دبئی سے, پوری دنیا سے پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ مانگنے جاتے ہیں, جہاز میں جا رہے ہیں بزنس کلاس میں. تو آج کل کے جو فقیر مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, میں 2 لطیفے اکثر سناتا ہوں. ایک فقیر گیا, کہنے لگا آنٹی کھانا دے دیں. آنٹی نے کہا کہ ابھی پکا نہیں ہے. کہہ رہے میں باہر بیٹھا ہوں, جب پک جائے تو مس کال دے دی. اور ایک فقیر گیا ایک علاقے میں, بولے اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دے. اس نے کہا کل آنا. کہہ رہے اس کل کے چکر میں لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے اس علاقے میں. انہوں نے چوک بیچے ہوئے ہوتے ہیں, جو چوک ہوتے ہیں نا, ہمارے ایک دوست ہیں فیصل آبادی, وہ چوک کو چونک بولتے ہیں. مفتی صاحب آپ اگلی چونک سے ٹرن ماریں گے نا, اس چونک سے آپ مڑیں گے, وہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. ایڈریس بتا رہے ہوتے ہیں وہ صاحب, آپ اس چونک سے مڑیں گے, پھر اگلی چونک سے, چونک کی ان کے منہ سے اچھا لگتا ہے اگلی چونک سے. خیر, تو چوک بکے ہوئے ہوتے ہیں ان کے, چورنگیاں بکی ہوئی ہوتی ہیں, تو اس لیے اس میں سوچ سمجھ کے دیا کریں. جو واقعی مستحق لگے تو اس کو دے دیں. زیادہ تر تو, اور میں نے بہت تجربے کیے ہیں, بس یہ سوال ہو گئے کافی. میں نے بہت تجربے کیے ہیں. شروع میں کوئی آتا تھا بھیک مانگنے کے لیے, میں اسے کہتا تھا تجھے جاب چاہیے نا, چل ایسا کر ہماری مسجد میں صفائی کر دے, روزانہ آ کے میں تجھے اتنے پیسے دوں, مارکیٹ سے شارٹ. کیوں لوگوں کو اپاہج بنا رہے ہو؟ کوئی کام لو ان سے, بھائی یہ صفائی کر دو, گلی کی صفائی کر دو, اتنے پہ فری پھوکٹ میں. لوگوں کو ہم نے سست اور کاہل تھوڑی بنانا. بھیک کی عادت ایک دفعہ لگ جائے نا, میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب ہمیں وصیت کرتے تھے بار بار, دیکھو اگر یہ ہاتھ زندگی میں ایک دفعہ ایسے ہو گیا, بس یہ پہلی غلطی آخری غلطی. اور خاص طور پہ علماء کو کہتے تھے, علماء کو, کیونکہ علماء کے مالی حالات بیچاروں کے اکثر کمزور ہوتے ہیں, تو اس وقت ہم بھی ایسے ہی چل لیتے ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ. لیکن وہ فرماتے تھے اگر یہ ہاتھ ایک دفعہ ایسے ہو گیا, بھوک سے مر جاؤ, خودکشی کا انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا. وہ کہتے تھے ہاتھ یوں نہیں کرنا, کسی کو اپنی حاجت نہ بتانا,
کہ میرے گھر میں یہ چل رہا ہے، میرے گھر میں یہ چل رہا ہے. تو میں تو نیک آدمی نہیں ہوں، مجھے پتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، لیکن اللہ نے مجھے اس چیز سے بچا کے رکھا. ایک میرے والد بہت خوددار آدمی، باپ کا بھی اثر ہوتا ہے نا. میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، کچھ بھی ہو جائے میرے والد صاحب نے کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگے، کیسے بھی حالات آئے. قرضہ بھی نہیں لیا کبھی کسی سے، قرضہ کمیٹی بھی نہیں ڈالی. کہتے کمیٹی بھی یہ لالچ ہی ہے، پیسے دو پھر ادھار ہی ہے نا، یہ بھی ایک طرح کا. کہتے جو جیب میں ہے اس میں چلاؤ بس. تو میں نے اپنے ابا سے سیکھی یہ چیز، اور پھر اللہ نے ہمیں پیر و مرشد ایسے دے دیے، انہوں نے آ کے وہ کہتے نا آگ پہ پیٹرول چھڑک دینا. تو حضرت نے بتایا ایسے کر لیا نا ایک دفعہ، خاص طور پہ علماء کو کہتے تھے جتنے مرضی، میرے ساتھ بھی دنیا میں ایسے کوئی برے حالات آئے نہیں، لیکن یہی ہے کہ جو ہے نا کوئی ضرورت پڑ گئی، سسرال کہہ رہے پیسے لے لو، نہیں لے لیے. تو میں تو یہ بھی سوچتا تھا میں کروں گا تو بولیں گے ہمارے پیسوں سے تو پل رہا تھا، ابھی تو بھی کر رہا ہے. تو میرے ذہن میں یہ بھی تھا. میں نے آپ کو اپنا واقعہ بھی سنایا تھا نا، میری یہ جگہ بات طے ہو گئی تھی 2010 میں. ینگ تھا میں بالکل، ایسا کڑیل جوان، جذبات، ٹیسٹوسٹیرون کہاں پہنچا ہوا تھا میرا، ابل رہا تھا اس وقت آدمی کی. اب تو اس عمر میں جو ہماری عمر چل رہی ہے اس میں باتیں ابھی بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو وہ کیا جذبات تھے میرے، ایسے جگہ رشتہ طے ہو گیا، اتنا زبردست رشتہ، کیا بتاؤں میں، زیادہ تعریفیں. تو میری رات کی خوشی سے نیند اڑ گئی تھی. لیکن مہر کتنا تھا، اتنا مہر تھا کہ میں ادھار لے کے دے سکتا تھا، سمجھ رہے. لیکن مجھے پتا تھا کہ میں ادھار واپس میرے لیے کرنا اس آمدن میں، یا تو ہوتا ہے نا آدمی کسی دوست سے پیسے پکڑ لے اگلی تنخواہ پہ دے دوں گا، وہ تو ادھار نہیں کہلاتا، چلو وہ تو سب جگہ چل رہا ہوتا ہے دوستی یاری میں. لیکن مجھے پتا تھا یار میں نے اگر یہ ادھار لے لیا تو اس کو اتارنا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو میں نے وہ رشتہ صرف، حالانکہ مجھے ادھار دینے والے 20 لوگ مل جاتے ہیں کہ یار ہم سے لے لو، آپ ہم لو، آپ ہم. میں نے کہا ہمارے حضرت نے کہا تھا مر جانا ہاتھ، اور پھر تیسری شادی کے لیے بولے گا لوگ کیونکہ مائیں مر رہی ہوتی ہیں ان کے لیے اس سالے کر کیا رہا ہے. اچھا بھلا رات کو شیشے میں سو نہیں سکا، دل کے ارماں آنسو، یہ شعر جبھی تو یاد ہوا ہے مجھے، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں. میں نہیں جاتا اس علاقے میں، نہیں جاتا، مجھے پتا اس کے بچے مجھے ماموں گئے، تو نہیں لیا میں نے. تو وہ جو میرے ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسر تھے وہ کہہ رہے تھے آپ تو مولانا صاحب ہو، آپ کو تو 20 لوگ پیسے دے دیں، جو اپنی جیب میں جو کچھ ہے ہم نے اسے نظر رکھنی، نہ کاروبار کے لیے اس طرح ہم ادھار لیتے ہیں کہ ادھار لیتے کہ ولادت پہ ادھار لیتے. پھر اللہ تعالیٰ نے تو لوگ مجھ سے ادھار مانگے، چماٹ مار. مجھے پتا ہے جس دن تو نے ادھار لیا اس دن سے مارکیٹ سے شارٹ، کیونکہ ہماری حضرت فرمایا کرتے تھے جو کسی کو ادھار دے وہ بے وقوف، جو ادھار لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. یہاں تک حضرت کا جملہ کمپلیٹ. میں نے ایک صاحب کو یہ بات بتائی کہ جو کسی کو ادھار دے اس زمانے میں وہ بے وقوف، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، وہ بے وقوف، جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. اس نے کہا واپس کرنا تو فرض ہے، وہ بے وقوف کیوں؟ میں نے کہا تو ان دونوں سے بڑا بے وقوف. جس کو ہماری یہ بات سمجھ میں، تو یہ ہاتھ ایک دفعہ یوں ہو گیا تو بس اللہ سے یہی دعا مانگتا ہوں، اے اللہ تو نے کھلایا پلایا، ہاتھ ایسے نہیں ہونے دیا، تو بس ایسے نہیں ہونے، اس کا بڑا مزہ ہے سر اٹھا کے. جی تو اس لیے بھائی کوشش یہی کرو یار. باقی کھلانے میں آدمی یہ ہے نا، کھلانے میں تو جو مستحق نہیں بھی ہو بغیر مانگے کھلاؤ اس کو. کیا خیال ہے؟ مستحق نہیں بھی ہو تو کھلاؤ، ہدیہ دو، اس میں کیا ہے؟ مستحق نہیں بھی ہو نا اس کو بھی کھلاؤ، کیا ہو گیا؟ نہیں ہاں اگر یہ خطرہ تو پھر نہ دو نا. یہ بھی تجربے ہو چکے ہیں. ایک دفعہ میں نے ایسے گھر میں کوئی بیچاری کوئی خاتون جو غریب سی نظر آئی، میں نے پکڑا دی پوری لائن، تو پوری لائن 2 آ رہی ہیں 4 آ رہی ہیں، پھر دھرنے مار کے میں نے کہا بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہمارے لیے. اس میں پھر آدمی خود سمجھ لے کہ کیسے تعاون. تو میں گھر پہ آنے والوں کے ساتھ تعاون کبھی بھی نہیں کرتا. مجھے پتا ہوتا ہے یہ ایک نامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے. خود سے آپ جاؤ دیکھو کوئی مزدور کدال لے کے لگا ہوا ہے، رمضان میں روزہ رکھ کے مزدور گڑے کھود رہے ہوتے ہیں، چپکے سے پکڑا دو ان کو. کیا خیال ہے؟ رکشے والا آپ کو لگا ہے پسینوں میں رکشہ چلا رہا ہے، اجرت طے کر لیا آپ نے کم، بھائی 500 روپے ہے، جب اترے 600 پکڑا دو اس کو. کیا خیال ہے؟ ٹماٹر والے کے ریٹ خراب نہ کرو، وہ کہہ رہا ہے 100 روپے کلو، آپ نے میں 200 روپے کلو لوں گا، اس سے ریٹ خراب ہوگا. 100 روپے کلو ٹماٹر بیچ رہا ہے، آپ نے کہا نہیں 80، ریٹ نہ توڑو. جب ریٹ ہو گئے 80 کے تو آپ نے دے دو 150 روپے دے دو، سمجھ رہے ہیں. لیکن یہاں لوگوں کے جان نکلتی ہے، کیونکہ وہ مزدوری کر رہا ہے نا، محنت کر رہا ہے، اس کو پیسہ دیتے ہوئے جان نکلتی ہے اس کو پیسہ دیتے. وہ ٹماٹر کی ریڑھی چھوڑ کر بھکاری بن جائے تو دیتے رہیں گے اس کو بیٹھ کے. مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. اللہ حفاظت میں رکھے. سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت.